پوائنٹ بھوکے تو اتنا مارنے کی اس میں ٹر گھر کو ایک کنڈیشن ہے گھر بھی لوگ لوائی رکھے جنہوں کو لے سن انہوں نے کہا کہ خرچے آس پے کر رہی ہے پے کرنے اصل بھلی دے دیو بسم اللہ کرو دے دیو نہ غلط ہے نا غلط ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے کے 13 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 14ویں شب ہے۔ اس سے پہلے نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا جا چکا ہے وہ 16 پاروں کے اوپر 1/4 حصہ پڑھا جا چکا ہے۔ آج ہمارے ہاں نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا جا رہا ہے وہ 4 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کی 37 آیات تلاوت کی جائیں گی جو 17ویں پارے کے 1/4 حصے کے بعد سے شروع ہو کر اس کے نصف تک ہم کو پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوگا، جو تقریباً 3 رکوعوں پر مشتمل منزل ہے۔ اس کے اندر 37 آیات ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الحج ہے اور اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں حج کے مسائل کے آنے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا اس میں گرامی سورۃ الحج رکھا گیا ہے۔ ایک آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیہ کریمہ میں حج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس پوری سورہ مبارکہ کا اس میں گرامی سورۃ الحج رکھا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خصوصی طور پر اس میں شامل ہے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں
ہمیں قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے چھٹا سجدہ تلاوت بھی کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوگا، اور اس سورہ مبارکہ کے بعد ہم قرآن مجید کے 18ویں پارے میں داخل ہوں گے۔ تو 18ویں پارے کے آغاز سے جو سورہ مبارکہ چل رہی ہے اس کا نام سورۃ المومنون۔ سورۃ المومنون بھی اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اہل ایمان کی کامیابی کے تذکرے سے کیا جا رہا ہے، اور مسلسل درجن کے قریب آیات یہ اہل ایمان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، اور ان کے اوصاف اور ان کی عادات کے بیان کے لیے وقف کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر ایک اور بڑی عظیم الشان اور معرکۃ الآراء اور قرآن مجید کی صورتوں میں سے بڑی مرکزی سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ نور ہے، اس کی تلاوت کی جائے۔ سورہ نور یہ اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہو رہا ہے۔ آج کی منزل اگر روٹین کے اعتبار سے جاری رہی تو اس سورہ مبارکہ کے پہلے 2 رکوع تلاوت کیے جائیں گے جو 20 آیات پر مشتمل ہیں۔ ویسے یہ پوری سورہ مبارکہ عورتوں کے مسائل کے لیے انتہائی اہم ترین ہے۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والے الزام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا، اور متعدد آیات آپ کی پاکیزگی کے لیے اور آپ کی ذات اقدس پر لگنے والے اعتراضات کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے آغاز میں مسائل پر بھی بات کی گئی۔ یہ آغاز ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فلیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، بدکار عورت بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ شریعت نے اس کی سزا سنائی، اور ساتھ فرمایا جو لوگ وہاں موجود ہوں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوڑے مارتے وقت تمہیں ان پر ترس نہ آئے، ان کو بڑے بہادری سے اور جرت سے جابرانہ انداز کے ساتھ ان کو کوڑے مارے جائیں۔ اور ساتھ فرمایا فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے تاکہ ان کو بھی عبرت ہو، وہ ان کا حال دیکھیں کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا یہ ملی، اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے اندر ان کو بدنامی کا کتنا سامنا کرنا پڑا ہے،
کس قدر شرم کی بات ہے، کس قدر ننگ کی بات ہے، کس قدر آر کی بات ہے، اور کس قدر یہ بغیرتی کا فعل ہے جو ان سے سرزد ہوا ہے۔ ہر بندہ ان کو بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں تمہیں ان دونوں کو سزا دیتے وقت ترس نہیں آنا چاہیے، رحم نہیں آنا چاہیے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی وہاں پہ حاضر ہو تاکہ وہ عبرت پکڑے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے، نیک بخت وہ ہے، اچھے نصیبے والا شخص وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا دیکھے اپنے آپ کے لیے عبرت سمجھے، اس سے بچ جائے، اس سے کنارہ کش ہو جائے، اور ایسی عادات سے ہمیشہ دور بھاگتا رہے۔ ساتھ ہی پھر ایک آیت چھوڑ کر ایک اور ضابطہ بیان فرمایا گیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ نیک اور پارسا عورتوں پر جو عیب لگاتے ہیں، جو کسی پر تہمت رکھتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مرض بہت عام ہے، ذرا سی بات پر کسی پر تہمت جڑ دی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کسی کی غیبت کرنا، حدیث میں فرمایا گیا والغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ترین ہے، اور فتنے کے اندر پورے معاشرے کو جھونک دینا۔ اور فتنے کے بارے میں قرآن میں فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، دوسرے مقام پہ فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ترین سخت، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ترین شے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جس کو ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں اپنے منہ سے نکال کے کسی بندے پر تہمت لگا دی، کسی پر الزام لگا دیا، قرآن مجید میں اس کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو نیک اور پاک اور محسنہ عورتوں پر یہ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات توجہ طلب ہے یہ بات، کاش ہمارے معاشرے کو اس کی فکر ہو، سمجھ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو پاکیزہ عورتوں پر برائی کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، کس طرح کے گواہ ہوں؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کالمیل فی المکحلہ، اس طرح کے گواہ آنکھوں دیکھے ملے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھ سے بقائم ہوش و حواس جاگنے کی حالت میں اس طرح ملاحظہ کیا ہو جس طرح سرمے دانی کے اندر سلائی داخل ہوتی ہے، اس طرح کے 4 گواہ پیش کریں، پھر وہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اگر وہ 4 گواہ اس طرح کے پیش نہیں کر سکتے پھر کتنی سزا ملے گی ان کو؟ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، ان جتنے لوگوں نے برائی کی تہمت اس پر لگائی ہے سب کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ حضرات غور فرمائیے قرآن مجید کا فیصلہ کیا ہے، قرآن مجید کس طرح کا حکم صادر فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیسا ہے۔ جو بندہ کسی نیک پارسا عورت پر، مرد پر تہمت لگائے، برائی کی تہمت لگائے، ویسے اندازہ لگائے، قیاس کر لے جی فلاں ایسا ہے، جی فلاں ایسا ہے، اپنے دل کے اندر ہی ایک خواہشات کے پہاڑ جنم کھڑے کر لے، تو فرمایا جو کسی نیک پارسا عورت پر برائی کی تہمت لگائے پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جتنے لوگ اس کے اندر اس لپیٹ میں آئیں گے، جس نے اس پر الزام لگایا ہوگا، ان سب کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اور اس پر بس نہیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، قرآن مجید میں فرمایا اور کبھی بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کسی میدان میں گواہی دینے کے لیے وہ بندہ ہے جس نے کسی کو تہمت لگائی ہو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کسی صورت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہے گی۔ اب وہ بندہ گواہی سے گیا، جتنا بڑا نیکوکار پارسا ہو جائے اب وہ گواہی نہیں دے سکتا۔
اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فاسق ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نور کے آغاز میں دو احکامات ابتدائی طور پہ بیان کیے گئے۔ پہلی کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان پر یہ سزا دیتے وقت کسی قسم کا ترس نہیں آنا چاہیے۔ دیکھو چیتھڑے اڑ رہے ہیں ان کے جسم کے، جی ظلم ہو رہا ہے جی۔ یہ جو بعض ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑا ظالمانہ قانون ہے اسلام کا، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ قتل کا بدلہ قتل کا حکم دیتا ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ کا حکم دیتا ہے، کان کے بدلے میں کان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تورات کے اندر بھی یہ بات لکھی، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، ہم نے تورات میں لکھا ہے۔ معلوم ہوا یہ سزا صرف اسلام میں نہیں سنائی گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اللہ فرماتا ہے لکھ دیا ہم نے، جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، کاٹا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور کسی کو کوئی زخم لگائے، جیسے آج کل ہمارے ہاں مائٹ از رائٹ کا قانون چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بہت مضبوط طاقتور بندہ جس کو چاہے جو چاہے کرتا پھرے۔ اسلام ایسے معاشرے کو پسند نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا بندہ اس کو بھی سزا سنائیں گے، بڑے سے بڑا بندہ ہو، اگر اس سے قتل ہوا تو قتل ہوگا اس کے بدلے میں، الا یہ کہ اس کے خاندان والے، اس کے لواحقین اس کو اپنی مرضی سے معاف کریں۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سزا سناتے وقت کسی کو رحم نہ آئے، اور جو کوڑے مارنے والے ان کے دل میں ترس پیدا نہ ہو۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، وہاں پہ آگے وہ اپنی شرافت پیش کرنے لگ جائے، جی ہم بڑے شریف ہوتے ہیں، جی یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو جی چلو ظلم ہوا چھوڑو جی، کیا کرتے ہو جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ فیصلہ سنا ہے، اور یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اگر کسی شخص سے یہ اس طرح کا قصور سرزد ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور اس کے کرنے والے نے خود آ کے اس کا اقرار کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شادی شدہ تھے ان کو رجم کی سزا سنائی۔ رجم کی سزا ہے، گڑھا کھودا گیا، اس میں اتار دیا گیا، ان کو اوپر سے پتھر مار مار کے مار دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اور پھر جب وہ سزا سے گزر گیا ہے، یہ توجہ رکھیے کہ جب وہ سزا سے گزرا اس کا حال کیا ہے۔ کہتے ہیں ان کے جسم سے چھینٹا اوڑھ کر کسی اور بزرگ ہستی کے جسم پہ پڑا تو وہ نفرت کر رہے تھے کہ یہ ناپاک خون مجھے لگ گیا، تو ادھر سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فرمان جاری ہوتا ہے، فرماتے ہیں اے شخص تو اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو ناپاک سمجھتا ہے، اس نے ایسی سچی توبہ کی، اگر اس کو پورے مدینے کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے سارے معاف ہو جائیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ سچی توبہ میں سے گزرا ہے یہ بندہ۔ اور یہاں پہ فرمایا گیا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں کسی کو اس پہ مہربانی اور اس کا دل نرم نہیں ہونا چاہیے، ترس نہیں آنا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کو کسی حجرے کے اندر نہ رکھا جائے کوڑے مارنے کے لیے، کھلے بندو لاؤ بازار میں، تاکہ ایمان والوں کی ایک جماعت وہاں پہ حاضر ہو اور ان کو دیکھے، ان کے چہرے ملاحظہ کرے، اس کی گردن جھکے، اس کو معلوم ہو کس قدر میں نے بڑا کبھی گناہ کیا ہے، کس میں دائرے سے گزرا ہوں، کون سی میں نے اسلام کی حد توڑی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اپنے آپ کے لیے ذلت محسوس کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے عبرت ہوگی، عبرت ہوگی کہ اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا، اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ان کو بچایا اسے معاملے سے۔ اور ساتھ ہی پھر اگلا فیصلہ بھی سنا دیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، وہ لوگ جو پاکیزہ عورتوں پر برائی کی تہمت لگاتے، اور یہ مرض ہمارے معاشرے کے اندر کتنا عام ہے، ذرا سا کسی بندے کو گلی سے گزرتا دیکھا یا کسی کو کسی جگہ پہ کھڑا ہوتے دیکھا فوراً الزام جڑ دیا،
یہ ایسا ہے جی، ایسا ہے جی، اس لیے آیا تھا، آیا جو تھا تو یہی کام تھا نا جی، گلی سے گزرا، کل بھی گزرا تھا، آج پھر گزر رہا ہے۔ تو اگر کسی نے اس کی بنیاد پر، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، کسی کے گھر کی بات نہیں، فرمایا ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر برائی کو ثابت کرنے کے لیے جو تہمت لگائی تھی، اگر 4 گواہ کل میل فی المکھلا، اس طرح کے جنہوں نے، جس طرح سرمے دانی کے اندر سلائی ہوتی ہے، اس طرح کے آنکھوں نے چشم دید گواہ پیش نہ کر سکا، تو ہر شخص کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اللہ کی بارگاہ میں اور ہمیشہ کے لیے وہ کبھی بھی گواہی کے قابل نہیں رہے گا۔ کسی میدان میں گواہی دینے کے لیے حد قذف لگ چکی ہے، لے جاؤ اس کو اٹھا کے، اس کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی، اٹھا لو اس کو، حد قذف لگ، اولئک هم الفاسقون، اللہ کی بارگاہ میں وہ نافرمان ہے۔ اور یہ فتنہ پھیلا دینا معاشرے میں، قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ چکا ہوں سرکار، قرآن مجید میں فرمایا کہ والفتنة اشد من القتل، پھر فرمایا والفتنة اکبر من القتل۔ یہ زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو کیا وہ کر رہے ہیں، تھنک بیفور سپیک، بولنے سے پہلے سوچ، 1000 مرتبہ سوچ کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے تو بات اپنی زبان سے۔ اگر اسلام کا قانون ہو تو پھر 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے وہ گواہی کے لیے مردود الشہادت قرار دے دیا جائے گا، نہیں گواہی قبول ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔